جہاں جامعہ مسجد ہادہ میں جہاں پر فیکٹری ملازمین ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی بڑی محبت والے دن عطا فرمائے۔ جامعہ مسجد ہادہ پیر سید حسین شاہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جمعۃ المبارک والے دن کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز جب ہوتی ہے، بالخصوص مغرب کی نماز، پھر بھی لوگ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہ افطاری کی غرض سے آتے ہیں، وہ نماز کی غرض سے آتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئیں، مسجد رب کا گھر ہے۔ جب آپ رب کی طرف آئیں گے، یہاں نماز 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ پڑھیں گے، اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال دے گا، آپ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری مسجد ہادہ میں کثیر تعداد میں لوگ آئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو لوگ نماز کے پابند ہو گئے، اللہ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور پورا سال آپ اسی طرح نماز باجماعت ادا کرتے رہے۔ اور جو لوگ ابھی بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں، نماز پہ غفلت کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، یہ زندگی فانی ہے۔ آپ چند دنوں کے میں اور آپ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نیک عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اس کا فائدہ رب ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور ہمارا مسلمانوں کا یقین ہے کل قیامت کے روز میں ہمیں یہ اس چیز کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ لوگ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ رمضان گزر جائے گا، یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ اپنی رحمتیں سمیٹ کر گزر جائے گا۔ ہمیں پھر ایک مرتبہ موقع ملے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ یہ انسان کے اوپر ایک آزمائش ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، ہدایت دینے کے بعد اب پھر تم اس رستے سے بھٹک جاتے ہو۔ یہ تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا میرے اندر ایسی کون سی کمیاں بتائی کہ رب نے مجھے ہدایت بھی عطا فرمائی، میں مسجد میں بھی گیا، قرآن پڑھا، نماز کی پابندی کی، آج پھر وہ وقت آیا کہ میں نماز سے دور ہو گیا، آج پھر وہ وقت آیا کہ میں قرآن سے دور ہوگا۔ اگر آپ والدین، آپ بڑے بہن بھائی نماز میں غفلت کریں گے، قرآن سے دور جائیں گے، تو میں نبی رسول پر بیٹھا ہوں، آپ کی اولاد آپ کے نقشے قدم پر چلنے والی ہے۔ آپ ان گھرانوں کو دیکھ لیں جن گھرانوں کے والدین، جن کے بڑے نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں، آپ ان کی نسل کا نسل طے کریں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر کی خواتین اسی نقشے قدم پر چلتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کا ایک ماحول ایسا بنایا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر کا بھی ماحول ایسا ہو۔ آج لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہے، ہماری بیٹی نافرمان ہے، ماں کا کہنا نہیں مانتی، باپ کا کہنا نہیں مانتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا۔ آج دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرے بچے نے PhD کر لی، میرا بچہ FSC کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ وہ بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہی بچہ جس نے PhD کی، FSC کی، اگر وہ ساتھ میں حافظ قرآن ہوتا، عالم دین ہوتا، پھر اس کا مقام کتنا ہوتا۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی دولتیں عطا فرماتا ہے، کل قیامت کے روز جب لوگ سوال کریں گے یہ کون سے خوش قسمت والدین ہیں جنہیں اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا، پھر وہاں پر سوال اٹھے گا یہ وہ خوش قسمت والدین ہیں جن کا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے حافظ قرآن تھا۔ اتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ مانسیرا سے ایک بچے کی ویڈیو وائرل چل رہی ہے، آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی۔ مانسیرا سے ایک چھوٹا سا بچہ جس نے وہاں عالمی مقابلہ حسن قرات ہوا، یہ رب کی اتنی پاک کتاب ہے، جس دل میں یہ بس جاتی ہے، جس دل میں یہ بیٹھ جاتی ہے، پھر دنیا میں اللہ سے عزت عطا فرماتا ہے۔ وہاں پر ایک عالمی سطح پر، پاکستان لیول پر نہیں، کئی ممالک کے بچے اس مقابلے میں شریک تھے، لیکن بہت ابو بکر بچہ، قاری حافظ بچہ جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس نے وہاں پر جب قرآن کی تلاوت کی، اس مقام پر بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے ممالکوں سے لوگ آئے ہوئے، اس بچے نے جب قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کی تلاوت ایسی کی کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اور وہ بچہ وہاں پر پاکستان کا نام روشن کر کے آیا۔ پتا چلا کہ دنیا میں رہنے والے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پر اللہ کا خاص کرم ہے، چھوٹا سا بچہ جس نے اپنے دل میں قرآن کو بٹھایا ہوا، اور وہاں پر اس نے یہ ثابت کیا
کہ یہ آپ کی پاک کتاب جو آخری محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب جس کو اللہ نے میرے دل میں اتارا، اس کی نعمتوں سے مجھے نوازا، اس بچے نے وہاں پر پاکستان میں پوری دنیا کی لیول پر پاکستان کا نام روشن اس لیے کیا کہ اس نے حسن قرات میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کر پاکستان کا نمبر بلند کیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوا۔ وہاں پر عراق، اس کے علاوہ دیگر ممالک کے بچے شریک تھے، لیکن اللہ نے اس بچے کی زبان میں ایسی مٹھاس رکھی کہ جس نے بھی اس کی قرآن کی تلاوت سنی اس نے کہا واقعی اس بچے نے آج حق ادا کر دیا قرآن پڑھنے کا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن پر بلائیں۔ یہاں پر صورتحال ایسی چل رہی ہے، حافظ قرآن پڑھنا تو بڑی دور کی بات، ہمارے گھر کا ماحول ایسا کہ ہمارے بچے نازلہ قرآن بھی نہیں پڑھتے، ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے گھر کی بیٹیاں وہ نازلہ قرآن پاک نہیں پڑھتی۔ اور اس کا پھر ریزن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹی کل اس کی شادی ہوتی ہے، اللہ اس کو بچوں سے نوازتا ہے، وہ بیٹی اپنی بچوں کی پرورش صحیح طرح نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹا جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ اگر قرآن پڑھ لیتا، آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، ہائی کورٹ چلے جائیں، سیشن کورٹ چلے جائیں، وہاں پر دیکھیں کہ طلاق کی کتنے مسائل وہاں پر کیوں آتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی بنتی ہے کہ وہ ہمارے نوجوان لڑکیاں وہ قرآن سے دور ہوئے۔ جب قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن ہدایت کا رستہ دیتا ہے، قرآن ایک طریقہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جب ہماری نوجوان نسل وہ قرآن سے جڑ، محبت مصطفیٰ سے جڑ، نماز سے جڑ، پھر ہمارا مقدر یہی بنتا ہے۔ میں آج آپ سب مسلمانوں سے جہاں جہاں میری آواز جاتی ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، یہ ماہ مقدس کی برکت اور جمعۃ الوداع کا آخری دن آج ہے، رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی، آپ ارادہ اور نیت کریں۔ جب انسان پختہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے اہل خانہ کو قرآن کی تعلیم کے لیے ضروری کرنا ہے، میں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بے شک آپ اپنے گھر میں رہ کر اپنے محلے میں، آج کا دور تو بہت تیزی سے دور جا رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو وہاں پر گھر کے قریب خواتین پڑھاتی ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسی خواتین جو اچھا قرآن پڑھتی ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو ان کے پاس بھیجیں تاکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بغیر زندگی کا کوئی گزارا نہیں۔ وہ بندہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں میں نے ہر چیز حاصل کر لی لیکن اس نے قرآن حاصل نہیں کیا، میں کہتا ہوں کہ اس نے دنیا میں کوئی چیز حاصل ہی نہیں کی۔ جس نے قرآن کو حاصل کر لیا، قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کے ساتھ محبت کر لی، یہ سمجھے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر لیا۔ اس لیے کہ یہ وہ کتاب، وہ لیلۃ القدر کی رات نازل ہونے والی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اس کا ذمہ میرے پاس ہے۔ 1400-1500 سال گزرنے کے بعد اس قرآن کے اندر زبر زیر پیش ایک ذرا برابر میں کمی نہیں آ سکتی، اور قیامت تک کئی ایسے حملے ہوئے، کئی ایسے بدبخت آئے دنیا میں، لیکن وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا پر نازل ہونے والی کتاب پاک، یہ سدا قیامت تک ایسے ہی برقرار رہے گی اور مسلمانوں کے دل میں اترتی رہے گی۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہو، وہ چھوٹی سی بچی ہو، وہ 100 سال 80 سال کا بزرگ ہو، جب انسان دل سے پڑھتا ہے وہ کتاب اتنی برکت والی وہ دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ہر مسلمان اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں، دین کے ساتھ اٹیچ رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دیں، اپنے بچوں کو اچھی سوسائٹی میں بٹھائیں، بڑے لوگوں کی سب سے جڑ کریں، پھر دیکھیں کہ وہی بیٹا وہی بیٹی ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔